سننا میری ماں، رات رات بھر آپ نے تہجد پڑھ لیا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ نے ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ روزانہ 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتی ہوں گی، مگر اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ کون سی عورت سب سے اچھی عورت ہے، نبی نے فرمایا 3 کوالٹی جس کے اندر پائی جائے، 3 چیزیں جس عورت کے اندر پائی جائیں وہ سب سے اچھی عورت ہے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ یا تو الٹی بات ہے، شوہر گھر میں آتا ہے، بال بکھرا ہے، کپڑے مہک رہے ہیں پسینے سے، تیل کی بدبو آ رہی ہے، مسالے کی بدبو آ رہی ہے، ہاں شادی میں جانا ہے تو 1 گھنٹے وہ پورا میک اپ کرے گی، پورے چہرے پر کریم پوتے گی اور پاؤڈر لگائے گی، اور آج کل تو ماشاءاللہ ایسا میک اپ چل رہا ہے کہ اگر عورت جو ہے اس کے موبائل پر اگر وہ فیس لاک لگا لے اور میک اپ کر کے اپنے موبائل پر فیس وہ اوپن کرنے کی کوشش کرے تو موبائل کہے گا محترمہ کون ہے آپ، بچہ نہیں پہچانے گا ماں کو، ایسا میک اپ ہو رہا ہے بیوٹی پارلر کے اندر۔ تو شوہر کے لیے کوئی میک اپ نہیں کر رہی ہے، جبکہ تیرے میک اپ کا حقدار تیرا شوہر ہے۔ جب تجھ کو معلوم ہے میرا شوہر رات کو 10 بجے آتا ہے، 9 بجے بیٹھ جا میرر کے سامنے، آئینے کے سامنے، اور اپنے آپ کو اتنا سجا لے، اتنا سوار لے، اتنا خوبصورت بنا لے کہ شوہر جب باہر کی ٹینشن لے کے آئے اور بیوی کا چہرہ مسکراتا ہوا دیکھے، اس کے بدن کی خوشبو کو محسوس کرے تو شوہر کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے۔ دوسری چیز وَتُطِيعُهُ اِذَا امر، جب شوہر کوئی حکم دے تو مانے۔ یہاں تو ہوتا ہم کیوں مانے، ہم کوئی اس کی نوکرانی ہے، نوکرانی کی بات نہیں ہے، میاں بیوی کا رشتہ کوئی مالک اور نوکرانی کا رشتہ نہیں ہے، مگر ہاں اسکول میں ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ٹیچر کو اسی حساب سے پڑھانا جیسے پرنسپل کہہ رہا ہے۔ اگر ہر ٹیچر پرنسپل بنے گا اسکول بند کرنا پڑے گا۔ گھر بھی ایک اسکول ہے اور گھر کا پرنسپل مرد ہے اور عورت اس کے انڈر میں کام کرے گی۔ اگر شوہر کی کوئی بات ہے تو بیوی کو چاہیے کہ مانے اسے۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک کہا، دیکھیے یہ حدیثیں سن کر کے ہمیں عجیب لگتا ہے اللہ کے نبی نے ایسا کیوں کہا، مگر جب ہم پریکٹیکل سماج میں دیکھتے تو ہم کو لگتا ہے کہ واقعی اللہ کے پیارے نبی نے بڑی سچی بات کی۔ آپ نے فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنے پاس بلائے، بیوی کو چاہیے اپنے سارے کام چھوڑ کر کے شوہر کے پاس جائے، وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، یہاں تک کہ اگر وہ چولہے پر روٹی پکا رہی ہے، چولہے پر ہے تب بھی وہ جائے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ بالکل بات ہوئی، شوہر اپنی بیوی سے 24 گھنٹے کبھی بھی اس کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، اور اگر بیوی کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو بیوی کو جانا چاہیے۔ اور اگر بیوی انکار کرتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس بیوی کا شوہر اس حال میں سو جائے کہ بیوی کو وہ دعوت دے اور بلائے اور بیوی اس کے پاس جانے سے انکار کر دے، بلا بھئی کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی بات تو الگ بات ہے، اگر بغیر کسی عذر کے بیوی شوہر کی بات ماننے سے انکار کر دے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ معاملہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہے یہ ایک طرفہ نہیں ہے۔ اگر بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے۔ یہ زور زبردستی کا رشتہ نہیں ہے، یہ محبت کا رشتہ ہے، یہ ماننے منوانے کا رشتہ ہے۔ اور تیسری چیز وَلَا تُخَالِفْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ بِمَا يَكْرَهُ، بہترین عورت کی تیسری نشانی کہ وہ عورت اپنے مال، اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہے۔ شوہر کی الماری کی چابی اس کے ہاتھ لگ کے یہ بڑھا رہی ہے پیسہ، شاپنگ خوب کر رہی ہے، اب شوہر نے وہ پیسہ کس ضرورت کے تحت رکھا ہے، شوہر کو بغیر بتائے اس کا پیسہ اڑا رہی ہے، غلط ہے۔ کہ شوہر نے منع کر دیا فلاں کو گھر میں مت آنے دینا، اس کو گھر میں آنے دے رہی، یہ غلط ہے۔ تو شوہر کی مرضی کا خیال رکھے اپنی آبرو کے سلسلے میں اور اپنے شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اب آ جائیے دوسری طرف، اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ما حق زوجت احدنا علی، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی مرد مولوی سے یہ سوال نہیں کرتا، سب یہ چاہتے بیوی کو میرے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ بتاؤ مولوی صاحب، لیکن صحابی الٹا سوال کر رہے ہیں، ما حق زوجت احدنا علیہ، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت، جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ۔
تم باہر کھا رہے ہو دیسی مرغا اور بیوی کو گھر میں بھات کھلا رہے ہو. تم باہر بہترین چیزیں کھا رہے ہو اور بیوی کو اس سے محروم کرو. نہیں, جو تم کھاؤ بیوی کو کھلانے کی کوشش کرو. وَتَقْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ, اور جس معیار کا کپڑا تم پہنتے ہو اسی اسٹینڈرڈ اور معیار کا کپڑا اپنی بیوی کو پہناؤ. اگر تم مہنگے کپڑے پہنتے ہو, تم برانڈڈ کپڑے پہنتے ہو, تو بیوی کو بھی اچھا کپڑا پہناؤ. وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ, اور کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ نہ اٹھانا, کبھی بیوی کے چہرے پر نہ مارنا. وَلَا تُقَبِّ, اور کبھی بیوی سے گالی گلوچ نہ کرنا. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اور جتنا بھی جھگڑا ہو جائے, میاں بیوی کا جھگڑا گھر کے باہر نہ جائے, اس کو کبھی گھر کے باہر نہ نکالنا. یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر. اور آپ ایک بات یاد رکھیے میرے بھائی, آپ ماشاءاللہ بڑے چہرے پر شرعی داڑھی ہے, ماتھے پر سجدے کا نشان ہے, 5 ٹائم کی نماز کے آپ پابند ہیں, رات میں تہجد بھی پڑھتے ہیں, مگر ایک چیز اگر آپ کے اندر نہیں ہے, آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے شوہر نہیں ہیں, تو آپ اچھے نہیں ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لیے, اپنے بیوی بچوں کے لیے بہترین ہوں, اور میں اپنی بیوی بچوں کے لیے بہت اچھا ہوں. میں ایک اچھا شوہر بھی ہوں, میں ایک اچھا باپ بھی ہوں. اما عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے نبی جب گھر میں ہوتے تو کیا کرتے تھے؟ اما عائشہ نے فرمایا کانا یعمل فی بیتہ, اللہ کے پیارے نبی اپنے گھر میں جس طریقے سے اور مرد اپنے گھر کی عورتوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں, اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے کاموں میں ہاتھ بٹا دیا کرتے تھے. اپنے بہت سارے کام اللہ کے رسول خود کر لیتے تھے, بیوی کو غلام بنا کے نہیں رکھتے تھے, بیوی کو نوکرانی بنا کے نہیں رکھتے تھے. تو یہ بہترین شوہر کی نشانی یہ ہے کہ وہ بیوی کے جذبات کا خیال رکھے. اللہ کے پیارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ. صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے. حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں. آپ نے فرمایا اے عائشہ چلو سناٹا ہو گیا ہے, چلو ہم دونوں دوڑتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون دوڑ میں آگے نکلتا ہے. اما عائشہ نئی نئی شادی ہوئی تھی, دبلی پتلی تھی, وزن کم تھا. جب دوڑنے لگی اللہ کے پیارے نبی پیچھے رہ گئے اور اما عائشہ آگے نکل گئی. اما عائشہ کو بہت مزہ آیا, انہوں نے ہنستے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی انی قد سبقتک, میں تو آپ سے آگے نکل گئی, آپ تو پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی مسکرا گئے, خاموش ہو گئے, کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دنوں کے بعد ایک اور سفر تھا, اس سفر میں بھی آپ نے صحابہ سے کہا تھوڑا آگے نکل جاؤ, اور اتفاق سے اس سفر میں بھی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھی. آپ نے فرمایا عائشہ بہت دن ہو گئے, چلو ایک بار پھر ہم دونوں ریس کرتے ہیں, دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, دیکھتے کون آگے نکلتا ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں اب اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا, میرے بدن پہ تھوڑی چربی آ گئی تھی. جب اس مرتبہ میں دوڑنے لگی تو میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے پیارے نبی آگے رہ گئے. اللہ کے نبی نے ہنستے ہوئے فرمایا حاذی بتلک, اے عائشہ شاید تم بھول گئی, اس دن کا بدلہ آج میں نے لے لیا. یہ اللہ کے رسول کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے پیارے ساتھیوں, یہ سیرت النبی کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے, ان کے جذبات. ایک مرتبہ مسجد نبی میں حبشی لوگ نیزوں کا کھیل کھیل رہے تھے, حضرت عائشہ اچک اچک کے دیکھ رہی تھی. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے کندھے پر سر رکھ کر کے اس کھیل کو دیکھنے لگی, اور تب تک دیکھتی رہی جب تک تھک نہ گئی. جب تھک گئی اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں اندر جاتی ہوئی. اللہ کے پیارے نبی اس طریقے سے اپنی بیویوں کے جذبات کا خیال رکھتے تھے. میرے بھائیوں, رشتے محبت سے چلتے ہیں, رشتے قانون کے ڈنڈے سے نہیں چلتے ہیں, رشتے کچھ مان کر کچھ منوا کر کے چلتے ہیں. بیوی یہ سوچے شوہر میرے اشاروں پہ ناچے, شوہر یہ سوچے کہ بیوی میری غلام بن جائے, ایسے کام نہیں چلتا ہے. یہ محبت کا رشتہ ہے, یہ سکون کا رشتہ ہے. گھر کو اگر جنت بنانا ہے اور گھر والوں کو جنتی بنانا ہے تو ہمیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا. 2 پوائنٹ اور بات کر کے بات ختم کر رہا ہوں, 2 بجنے والے ہیں. آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اپنے گھر میں نیک لوگوں کو دعوت دیں. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر والے جہنم کی آنکھ سے بچیں اور ہمارے گھر والے نیک بنیں, تو نیک لوگوں کو آپ گھر میں دعوت دیں, علماء کو دعوت دیں, صالحین کو دعوت دیں. آپ کے دسترخوان پہ نیک لوگ بیٹھیں گے, کھانا کھائیں گے. آپ کے بچے ادب سیکھیں گے, آپ کے بچے اسلام سیکھیں گے, آپ کے بچے ایمان سیکھیں گے. حضرت نوح علیہ السلام
اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، اور اے اللہ جو ایمان والا میرے گھر میں داخل ہو تو اس کو بھی بخش دے۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے گھر میں ایمان والوں کو دعوت دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں شرابیوں کو بلا کے کھانا کھلا رہے ہیں، زانیوں کو بلا کر کے اپنے دسترخوان پہ دعوت دے رہے ہیں، اس سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ نیک اور صالح لوگوں کو آپ دعوت دیجئے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ جو ہے دعا کیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی برائی ہے، آپ کا بچہ غلط راستے پر چل رہا ہے، آپ کی بیوی اللہ کی نافرمان ہے، آپ اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے۔ دو دعائیں میں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لیجئے۔ پہلی دعا آپ کو قرآن کے 19ویں پارے میں ملے گی۔ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخر میں آپ کو یہ دعا ملے گی۔ اللہ کے نیک بندے یہ دعا اللہ سے کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے۔ آپ کی بیوی بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنیں گے؟ جب آپ کی بیوی آپ کو نماز کے لیے اٹھائے گی۔ فجر کی 5 بجے اذان ہو رہی ہے، اذان کی آواز آپ کے کانوں میں جا رہی ہے اور آپ کمبل اوڑھ کے لیٹے ہیں، اور بیوی آپ کو جھجوڑ کر کے اٹھاتی ہے، اٹھیے جائیے نماز پڑھیے۔ آپ کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھ کر کے آپ کی بیوی ٹوک رہی ہے۔ یہ چندے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے، مجھے نام نہیں پتا کس نے تعاون کیا ہے، اللہ قبول کرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ کی بیوی اور بچے جب اللہ کے فرما بردار بنیں گے تب آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے۔ ایمان والے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں تو متقیوں کا امام بنا دے، اتنا نیک بنا دے، دنیا مثال دے۔ متقی لوگ ایسے ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ ایک دعا آپ یہ یاد کر لیجئے، اور دوسری دعا جو ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اس دعا کو یاد کر لیجئے، ربی اغفر لی۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے اللہ مجھے بھی نماز کا پابند بنا دے اور میرے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنا دے، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کیا کرو میرے بھائی، اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو، اپنی اولاد کے عقیدے کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ مرتے دم تک میرے بچوں کو توحید پر رکھنا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کرتے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں کی وجہ سے بہت سارے ہلاک ہو گئے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تو بتوں سے بچانا، میرے بچوں کو تو شرک سے بچانا۔ اپنی اولاد کی جیسے دنیا کی فکر کرتے ہو میرے بھائی، اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کیا کرو۔ جب بھی دعا کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اپنی اولاد کے لیے اپنی فیملی کے لیے بھی دعا کیا کرو۔